بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صوفی باصفا ولی کامل حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرفہ مقصد کے لیے اپنے مال و جان، اہل و عیال، عزیز و اقارب اور احباب با وفا کی قربانیاں پیش کر کے یزیدیوں کی قوتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ اسی لیے قیامت تک یزید بدی کے نام پر زندہ ہے، جبکہ میرا حسین نیکی کے نام پر زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ناظرین، آج محرم الحرام کے حوالے سے جو مارکہ کربلا ہے، اس حوالے سے کون نہیں جانتا؟ مسلمان تو مسلمان صحیح، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مارکہ کربلا میں جو ہوا، حضور کی آل کے ساتھ جو ہوا، اور اس حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت علامہ ابن علامہ، بہت ہی پیاری شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، آل نبی اولاد علی پیرزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شاہ جی؟ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، بڑی مہربانی۔ یقیناً ناظرین، محرم الحرام کے ایام ہیں اور شاہ صاحب کی کافی مصروفیات رہتی ہیں، تو ان کی مہربانی، انہوں نے مصروفیات سے جو وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، پہلا سوال یہ کروں گا، جو مارکہ کربلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف آپ ہی کیوں کربلا کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے؟ آخر آپ ہی کیوں کربلا میں تشریف لائے؟ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آنے کا مقصد کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے خاکسار کو اس چینل پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بڑا پیارا سوال کیا جی آپ نے، اور بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے، حضرت حسین پاک ہی کیوں کربلا کی طرف گئے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام پاک کو بچپن ہی میں آپ کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا حسین کربلا کی سرزمین پہ جام شہادت نوش کرے گا، میرے دین کی خاطر جی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ بے شک۔ تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام پاک کا گلا چوما کرتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا پاک نے پوچھا کہ گلا کیوں چومتے ہیں آپ؟ جی آپ نے فرمایا کہ کربلا کے میدان میں یہ گلا جو ہے یہ دین کے دشمن جو ہیں یہ کاٹ دیں گے، میرے دین کی خاطر کٹ جائے گا۔ تو حضرت امام علی مقام جب مدینہ شریف سے کربلا کی طرف چلنے لگے تو صحابہ کرام نے آپ کو روکا کہ وہ کوفے کے لوگ ہیں، تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ سے وہ سنسیئر نہیں ہیں۔ جی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے بھی قاتل وہی لوگ تھے، اور حضرت امام حسن کو شہید کرنے والے بھی وہی تھے۔ اللہ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے خاندان کے ساتھ ان کی وفا نہیں ہے جی جی تو وہ آپ کو بھلے چٹھیاں لکھتے پھریں، تو آپ نہ جائیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پھر جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام باریک بین تھے، آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے۔ جی جی تو یہاں پہ جو بلانے والے تھے نا، وہ بھی جو ملا باقر مجلسی ہے حیات القلوب میں لکھتا ہے کہ وہ شیعان علی تھے، محبت کرتے تھے حضرت علی سے، جو بلانے والے تھے، اور انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا تھا جی جی کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں تو ہم نے بھرپور ان کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے حضرت امام کا۔ جی تو حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، تو جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہاں ابن زیاد آ گیا تھا، جی نعمان بن بشیر وہاں کا گورنر تھا، اس کو معزول کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ گورنر جو ہے وہ ابن زیاد کو بنا دیا گیا۔ تو وہ اس طرح داخل ہوا
کربلا میں جیسے کوفے میں کہ جیسے حضرت امام پاک آ گئے، عربی لباس پہنا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا، اچھا تو لوگ تو آپ کے انتظار میں تھے، جی جی جی، تو یہ آ کے سیدھا قلعے کی دیوار پہ چڑھ گیا اور اس نے نقاب ہٹایا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بن گیا، جی جی یہ بڑا سنگ دل تھا۔ تو اس نے پھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا۔ پھر حضرت امام علی مقام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل نے خط میں لکھا کہ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں تو آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا جی، تو حضرت امام علی مقام وہاں سے چلنے لگے تو بتایا گیا کہ یہ لوگ آپ کے جو ہیں وہ کبھی بھی وفا نہیں آپ سے کریں گے۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، جی خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر، کہ میں نواسا ہوں مصطفیٰ کا، جی جی، اگر میں نے دین کو نہیں بچانا تو کس نے بچانا ہے؟ سبحان اللہ، تو آپ کا موقف یہ تھا کہ میں نے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اس کی بیعت کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، میں نے یزید کو زانی دیکھا ہے، جھوٹ بولتے دیکھا ہے، حق کھاتے دیکھا ہے تو اس کی بیعت کیوں کروں؟ بہت اچھا، یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو فکر تو حسینی رکھتے ہیں لیکن کام ان کا یزیدی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حسین پاک نے اس لیے اس کی بیعت نہیں کی تھی کہ یہ زانی ہے، جی جی اس لیے بیعت نہیں کی تھی کہ یہ بے نمازی ہے، جی اس لیے اس کی بیعت نہیں کی تھی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جی اس لیے اس کی بیعت نہیں کی تھی یہ غاصب ہے۔ جی، تو یہ سارے کے سارے امور دیکھتے ہوئے حضرت امام پیچھے ہٹے کہ بالکل، میں نے اس کی بدکماش کی بیعت نہیں کرنی۔ تو جو اپنے آپ کو حسینی آج کہتے ہیں وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ سارے کام ہم میں موجود ہیں، اللہ اللہ، کام ہم یزیدیوں والے کریں اور نام ہم حسین کا لیں اللہ، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا عمل بھی حسین جیسا ہونا چاہیے، بہت اچھا، جس طرح حسین حق پہ ڈٹ گئے تھے اس لیے ہمیں بھی اسی طرح ڈٹنا چاہیے۔ جی 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 جی، امام علی مقام نے کوئی اپنے ساتھ سپاہ نہیں لی کیونکہ امام جنگ کی نیت سے آ ہی نہیں رہے تھے۔ ٹھیک ہے، واللہ اگر جنگ کی نیت سے آتے تو آپ اپنے ساتھ سپاہ لے کے آتے، صحابہ کرام ساتھ آتے، لیکن سپاہ لے کے نہیں آئے، اپنے خاندان کو ساتھ لے کے آئے۔ بے شک، چھوٹے 6 مہینے کا بچہ بھی ساتھ لے کے آ گئے جس کو علی اصغر کہتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، واہ، اور حضرت سکینہ 6-7 سال کی وہ بھی ساتھ لے کے آ گئے۔ بے شک، تو قبلہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا خاندان لے کے حضرت جی، امام علی مقام جب کربلا کے میدان کی طرف چلے، وہ قافلہ لوگوں کی تقدیریں بدلنے والا، اللہ اللہ، کیا بات ہے، کہ جب حسن و حسین سبحان اللہ، بیت اللہ شریف کے طواف کو جاتے جی جی تو لوگ طواف چھوڑ دیتے اور ان کی طرف بھاگتے۔ جی تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ جی ابن اشتر نے یہ سوال کیا، جی کون ہے یہ جی، جس کی طرف تم بھاگ رہے ہو؟ جی جی، انہوں نے کہا یہ حسن و حسین ہے۔ کہا ان کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے جی، کہ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، اللہ اکبر، ہیں؟ جی جی، لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حضور نے بھی حجر اسود کو چوما ہے، جی ہیں؟ جی، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہستیوں کو چومتے، سبحان اللہ، تو ہم نے یہ دیکھا ہے اس لیے ہم ان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو لائنیں جو ہیں وہ ٹوٹ جایا کرتی تھی جب حسنین کریمین طواف کے لیے آتے تھے، جی جی، لوگ طواف چھوڑ دیتے تھے ان کی طرف، ان کی توجہ مبذول ہو جاتی تھی۔ بے شک، تو جب یہ چلے قافلہ چلا تو سب سے پہلے جو قافلے کو روکنے والا تھا وہ تھا ہور، جی جس کو یزید نے بھیجا تھا ابن زیاد نے کہ تم نے رستہ روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کربلا کی جب سرزمین آ گئی تو ہور نے رستہ روک دے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا نہیں، اس سے آگے یزید کا حکم ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو جب جگہ کا نام پوچھا تو کہا یہ کربلا ہے، فرمایا ٹھہر جاؤ ادھر ہی۔ ہائے ہائے، حضور نہیں سی، نانا جان نہیں سی جگہ کا اللہ فرمایا۔ اللہ، لیکن جب کسی کی تقدیر بدلنے لگے تو اللہ کیسے بدلتا؟ جی 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 جی، کہ ہور کو رات کو نیند نہیں آئی، اللہ اکبر، جب ہور رستہ روک رہا تھا تو پیچھے سے بی بی زینب کی آواز آئی کہ رستہ روکنے والے خبردار پیچھے مت آنا، پردہ دار بیبیاں پیچھے ہیں۔ اللہ اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اور وہ آواز ستاتی رہی جو پیچھے سے بی بی کی آواز آئی تھی، اور آدھی رات کا وقت ہوا تو حسین کے خیمے کے قریب آ گئے اللہ، اور کہا حسین پاک میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے وہ بی بی کی آواز آج تک ابھی تک ستا رہی ہے۔ وہ بی بی کون ہے؟
مجھے اس سے معافی مل جائے۔ آپ نے کہا میں اس سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو سیدہ زینب کے پاس گئے اور کہا بہن ہور آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہمارے در پہ جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اگر اس کے دل کی دنیا بدل گئی تو اس کو معاف کریں، اس کو سینے سے لگائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج سے ہمارا بھائی ہے۔ اور حضرت امام علی مقام نے سینے سے لگا کے کہا تیرا نام حر ہے، حر کا معنی آزاد ہے۔ جاؤ حسین کہہ رہا ہے یہاں بھی آزاد ہو، قیامت کے دن بھی آزاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حسین پاک کرب و بلا کی سرزمین پہ رہے اور آپ نے 7 محرم کو آپ پر پانی بند کیا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بچے بھی ہوں جی اور شیر خار بچے جی اور پانی کی پیاس اور بلبلاہٹ جی، اور وہ نہر فرات پہ پیرے لگا دیے گئے کہ کوئی ادھر سے پانی نہ لے، اور جانور وہاں سے پانی پی سکتے ہیں لیکن سیدین وہاں سے پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور حسین رب کی رضا کے لیے وہاں اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر بیٹھے رہے، اور تقویٰ، اور ساری رات یہی درس تھا ان کا جی کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، پردہ دار رہنا ہے۔ بے شک۔ آج تو حکمت عملی چینج ہو گئی، لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میرے امام علی مقام نے پہلے دن سے لے کے آخری وقت تک نماز کو نہیں چھوڑا، نہ صبر کا دامن چھوڑا ہے نہ نماز کا دامن۔ بے شک، واہ واہ کیا بات ہے، بے شک۔ تو ہمیں بھی حسین پاک، اگر ہم حسینی ہیں تو اگر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، بے شک، کیونکہ اس صبر کی وجہ سے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تھا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے بارے میں حضور یہ دعا کر رہے ہیں، تو کربلا کے میدان میں آج وہ اپنے خاندان اور بیویوں کے ساتھ کھڑے ہیں صرف دین کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف یزیدی ہیں اور ایک طرف یہ حسینی ہیں۔ جی جی جی۔ اور آپ نے جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے تو آپ نے رات کو 9 محرم کی رات کو آپ لیٹے ہوئے تھے اور اچانک سے اٹھے اور بی بی زینب پاک آئی خیمے میں، بھائی کیا ہوا؟ کہا مجھے نانا جان خواب میں ملے ہیں اور کہا ہے حسین تیاری کر لے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو سمجھانے کا طریقہ کیا تھا؟ کہا بہن ہمارے والد جیسا جرار بھی کوئی تھا، وہ بھی چلے گئے، ہمارے بھائی حسن جیسا کوئی بردبار نہیں تھا، وہ بھی چلے گئے، ہماری ماں جیسی پردہ دار کوئی عورت نہیں، وہ بھی چلی گئی، شاید میں بھی چلا جاؤں، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میری بہن خیمے سے باہر نہیں آنا، میری بہن بال نہیں نوچنے، میری بہن بہن نہیں کرنے، میری بہن بے پردہ نہیں ہونا، تماچے نہیں مارنے۔ جی۔ آج رنگ کچھ اور کر کے پیش کیا جاتا ہے، جی۔ لیکن وہاں جو تلقین تھی وہ یہ تھی کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو سیدہ پاک نے ایسے ہی کیا جی۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک نے قربانی کی وہ مثال قائم کر دی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی نہیں رکھا اور دامن کو پھیلا کے کہہ دیا مولا تیری بارگاہ میں یہ اصغر بھی پیش کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں پانی مانگا، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، حسین کربلا میں اشارہ کرتے تو حوض کوثر کربلا سے گزر جاتا۔ واہ 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 واہ۔ یہ فرات کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم عرب کی سرزمین مدینہ شریف میں ایک عامر نامی شخص رہتا تھا جی۔ جس کے منہ میں سرکار نے ایک مرتبہ زندگی میں اپنا لعاب ڈالا، تو جب لوگ وہاں سے کنواں کھودتے تو پانی نہ نکلتا، فرماتے عامر کو لے کے آؤ، وہ وہاں تھوکتا تو وہاں سے پانی نکل آتا۔ تو زندگی میں جس کو ایک مرتبہ حضور کا لعاب میسر آیا ہو، وہ جہاں تھوکے وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے۔ تو جو 2.5 سال مصطفیٰ کا لب چوستا رہا ہے، زبان اطہر چوستا رہا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کی شان کیا ہوگی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ جن آ گیا، یافر اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے حسین پاک مجھے حکم دے، میں بستی کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں۔ جی۔ حکم دے فرات کا رخ ادھر بدل لیتا ہوں۔ فرمایا بڑی طاقت رکھتا ہے تو؟ جی۔ ہاں بڑی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لی طاقت؟ آپ کے نانا جان کی غلامی کر کے طاقت لی۔ واہ واہ۔ حسین فرمایا میرے نانے کی غلامی کر کے طاقت لیتا ہے؟
اور بات حسین سے کرتا ہے. واہ واہ. مجھے پتہ نہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر حسین اشارہ کرے حوض کوثر کربلا سے گزر جائے. سبحان اللہ. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. بے شک بے شک. یہ تقویٰ تھا کربلا میں اور یہ صبر تھا. جی. اور لوگ کہتے ہیں پانی مانگا. حضرت بی بی شہر بانو نے یہ کہا. پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت علی اصغر جو ہیں وہ ام رباب کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور اصل حکمت کیا تھی کہ جب حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان میں اکیلے رہ گئے، یہ تمام حجت کی خاطر آپ نے ایک آواز بلند کی، ہے کوئی میری مدد کو پہنچنے والا؟ جی جی. تو فرشتے کہتے ہیں مولا حکم دے ہم جائیں. کہا تمہیں پکارا ہی نہیں حسین نے، وہ غیرت مند ہے، تمہاری مدد نہیں چاہیے. دوسری مرتبہ پھر یہی جملہ کہا، ہے کوئی میری مدد کو آنے والا؟ جنہوں نے کہا مولا حکم دے. فرمایا نہیں. جب تیسری مرتبہ کہا تو بندوں میں سے کوئی آگے نہیں آیا. جی. حسین کے دل میں خیال ہے اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں نہیں جانا ہے، تو خیموں سے ایک مرتبہ ہو کے آؤں، سب کو مل کے آتا ہوں. جی. جب خیمے میں گئے، بی بی ام رباب پاک نے حضرت علی اصغر کو پکڑا جو تڑپ رہے تھے. جی. کہا حسین پاک امام پاک اس کو پکڑیں، یہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ آواز بلند کی تھی، ہے کوئی میری مدد کو پہنچنے والا، تو یہ اپنے پنگھوڑے میں اپنے مہد میں تڑپا. جب دوسری مرتبہ کہا تو چیخ ماری. اب تیسری مرتبہ کہا تو اس وقت سے تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو آپ نے سینے سے لگا کے کہا یہ میرا علی اصغر کربلا میں میرا مددگار بیٹا. آج لوگ کہتے ہیں پانی مانگا. علی اصغر اگر روتا پانی کے لیے تو 7 محرم کو روتا، اگر روتا تو 8 کو روتا، اگر روتا تو 9 کو روتے. 10 کو کیوں روئے؟ کیا 10 کو زیادہ پیاس لگ گئی تھی؟ نہیں، اصل وجہ یہ نہیں تھی. حسین پاک فخر سے بیٹے کو لے کے کوفیوں کے سامنے گئے اور کہا سنو، میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے بیٹے کو پانی چاہیے، اس لیے آیا ہوں میرا بچہ پانی کے لیے نہیں رو رہا. علی اصغر اس لیے رو رہا ہے کہ جہاں علی اکبر شہید ہو گئے، جہاں قاسم جام شہادت نوش کر گئے، جہاں انہوں محمد اور حضرت عباس شہید ہو گئے، اگر میرے بازو میں طاقت ہوتی آج میں بھی نانے کے دین پہ لڑ کے قربان ہو. کیا بات ہے، واہ واہ. تو پھر حرمل نے تیر لگایا جو حضرت علی اصغر کی حلق میں پیوست ہوا تو جام شہادت نوش کر دیا. تو حضرت حسین پاک نے دامن کو جھاڑ کر یہ اللہ کی بارگاہ دعا کی، مولا حسین نے تو ایک چھوٹا سا پھول بھی نہیں رکھا، یہ بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دیا. حسین پاک جب اکیلے رہ گئے تو میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو سیدہ گھوڑے کے قریب آ کے، اپنی سواری کے قریب آ کے، جو بھی سواری اس وقت میسر تھی، بعض اونٹ کہتے ہیں بعض گھوڑا بھی کہتے ہیں، بعض سواری کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے اور مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور بہن کہتی ہے کیا بات ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ جب نانا جان معراج پہ گئے تھے تو اس وقت جبریل نے براق کو تھاما تھا. ٹھیک ہے. تو جب میرے بابا خیبر کو جا رہے تھے تو حضور نے سوار کرایا تھا، تو اب میں سوچ رہا ہوں میری باری ہے تو اب کوئی رہا ہی نہیں. تو بہن نے کہا میں جو ہوں، میں جو ہوں ثانیہ زہرا، علی بن کے علی کی بیٹی آگے آئی ہے. کہا آپ بیٹھے، میں زینب موجود ہوں. سبحان اللہ. زینب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بہن دیکھنا ان سب کا خیال تم نے رکھنا ہے. میرے امام علی مقام حضرت امام حسین پاک جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو تمام حجت کی خاطر آپ نے خطبہ دیا. تو انہوں نے کہا بیعت یا جنگ؟ آپ نے کہا حسین کبھی بھی کسی بدگماش کی بیعت نہیں کر سکتا. بے شک. حسین حق پر ہے. بے شک. اس لیے حضور نے کہا تھا کہ باطل کی بیعت نہیں کرنی، یہ ہاتھ کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں، کسی بدگماش اور زانی شرابی کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے. بے شک بے شک. اس لیے میں جنگ کروں گا. اور حسین بفرے شیر کی طرح حیدری تلوار لے کے ان میں گھس گئے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت تک حسین نے تلوار نیام میں نہیں ڈالی جب تک رب کا پیغام نہیں آ گیا حسین بس کر تیرا رب تجھ سے راضی. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت امام علی مقام نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور اپنی سواری سے نیچے آئے اور شمر آ گیا. کہنے لگا حسین دیکھا بھوکا جا رہا ہے. کہا او تو میری بات کرتا ہے؟ حسین تو بھوکا جا رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت تک تیرا کسی نے نام نہیں لینا. حسین کی نام کی نیازیں پکی. اللہ اللہ. واہ واہ. حسین پیاسا جا رہا ہے. کہا حسین تو پیاسا جا رہا ہے، قیامت تک تجھے کوئی لانتے نہیں بھیجے گا، لیکن حسین کے نام کی سبیلیں جو ہیں وہ گلی گلی بازار بازار لگے گی. پیچھے ہٹ مجھے سجدہ کرنے دے.
حسین پاک نے آخری وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا. حسین پاک نے تیر لگے ہوئے تھے تو سجدہ کیا ہے. نہ سوز وچے نہ ساز وچے مزہ جو خدا دی نماز وچے. سلام پھیرن تو بعد ہندی سب دی نماز پوری ناصر. حسین سجدے سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچے. تو حسین پاک نے یہ لوگوں کو درس دے دیا ہے بہت اچھے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. کیا بات ہے. محبت کیا ہے نماز کے ساتھ اور پیار کیا ہے وفا کیا ہے اس کے ساتھ. نماز محبت کی راز دساں نہیں ویکھی تو تیراں دی چھاں تھلے پڑھ کے. ہے سوکھا کلام اللہ بستر تے پڑھنا ہے مشکل پڑھن نوک نیزے تے چڑھ کے. حسین کے جسم پر 113 زخم تھے. تو جب جو لوگ کہتے ہیں نا پردے کھینچ لیے گئے تو ایسے کر دیا گیا, بکواس ہے یہ ساری. حسین نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اگر یہ بیبیاں میری شہادت کے بعد کربلا میں نہ جائیں تو کیا تیرا دین نہیں بچتا. کہا حسین کیا بول رہا ہے بول تو صحیح کیا کہتا ہے. کہا یہ بے غیرت ہیں جنہوں نے ہمارا کچھ نہیں سوچا ان بیبیوں کا کیا کریں گے یہ بے پردگی نہ کریں. کہا حسین یہ وعدہ میرا ہے واہ واہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. مولا کیسے. فرمایا کربل جب کوفے کے بازاروں میں تیرے سر سے نیزے کی نوک سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی تو سارے لوگوں کی نظریں ادھر لگا دوں گا, کسی کی جرت نہیں ہوگی ان پر. اللہ اللہ